الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ وآل البیت وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے دو آیات کی تلاوت کی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے، پہلی آیت سورہ انبیاء کی ہے اور یہ بارہا ہم سنتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت للعالمین کہا گیا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں یا صرف مخصوص طبقے کے لیے نہیں، بلکہ تمام دنیا والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر اس کے بعد کی جو میں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ بلد کی آیت ہے، آیت نمبر 17، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے پہلے کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ عمل صالح کیے، خیر کے اور بھلائی کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ مل جل کر جو ایک مقصد کے لیے کام کریں۔ اجتماعیت کے لیے یہاں پر بات بتائی جا رہی، جس طریقے سے سورۃ العصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیا۔ یہ انفرادی عمل ہے، فرد کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد دو اور احکام جو بتائے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی تلقین کی اور صبر کرنے کے لیے صبر کرنے کی تلقین کی۔ پہلے دو آیات انفرادی طور پر رہنمائی کرتی ہیں اور بعد کی دو آیات جو اجتماعی طور پر یہ کرتی ہیں۔ اسی مناسبت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ عمل کرتے ہیں، وہ فرداً الگ الگ نہ رہیں، اپنی اپنی نمازیں، اپنی اپنی عبادت، اپنی اپنی تلاوت، اپنا یہ نہ کریں، بلکہ ان کو چاہیے کہ اس گروہ کے ساتھ شامل ہو، جو ایمان اور عمل صالح والا گروہ ہو، اس گروہ کے ساتھ شامل ہو، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے دو چیزوں کی تلقین یہاں پر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، ایک دوسرے کو استقامت۔ صبر کے بڑے وسیع مفہوم ہے، مختصراً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استقامت، اپنے موقوف پر جمے رہنا، اپنے موقوف پر ڈٹے رہنا، ایک چیز یہ خصوصیت۔ دوسری چیز جو ہے وہ بتایا گیا کہ وہ جو معاشرہ رحم کی تلقین کرے، یہاں پہ دو صفات بتائی گئی اجتماعیت کے لیے، وہ ایسا معاشرہ ہو جس کے اندر صبر کی تلقین ہو اور جس کے اندر رحم کی تلقین ہو۔ سورۃ العصر کے اندر وتواصوا بالحق اور صبر کا تذکرہ آیا، اور یہاں پہ صبر اور رحم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز
میں اس ضمن میں چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آیت کریمہ اپنے معنی اور مطالب کے روح سے جو ہے اتنی جامع ہے کہ اس میں نبوت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے علاوہ تشریع اور عقائد کے بہت سے اہم نکات اس کے اندر دیے گئے ہیں۔ اس میں رحمت کا تذکرہ رسالت اور نبوت کے تعلق سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اور رحمت کی عالمگیریت یعنی یونیورسل کانسیپٹ، یونیورسیلٹی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقیت یعنی اس قرۂ ارض سے لے کر اگر ہم یہ دیکھیں تو پورے آفاق کے لیے بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت دراصل عربی کا لفظ ہے جس کے بنیادی معنی ہیں نرم دلی اور محبت ہے، نرم دلی اور محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اور کرتے رہنا بھی چاہیے ہم کو، سیرت کے متعلق کئی کتابیں، کئی لوگوں نے اس سیرت کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، مختلف زاویے، مختلف پہلو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے زندگی پوری کی پوری ہمارے لیے نمونہ ہے، تو مختلف پہلوؤں کے ساتھ جو ہے لوگوں نے لکھا ہے، تو سیرت کا بھی مطالعہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ گویا رحمت دراصل اس جذبے اور احساس کا اظہار ہے جو اپنی انتہائی شکل میں ہم جس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ماں اور بچے کے تعلق میں نظر آتا، دونوں کا رشتہ جو ہے ماں اور بچے کا جس طریقے سے محبت، شفقت، نرم دلی نظر آتا ہے، ویسا جو ہے اسی رحمت کے اندر وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اسی جذبے کے تحت انسان جو ہے دوسرے انسان کی تکلیف جو ہے دیکھ نہیں سکتا، اور پھر اس جو ہے وہ رحم دلی، ہمدردی، پھر وہ چیز جو اس کے اوپر آتی ہے۔ قرآن مجید میں رزق، نبوت، ہدایت اور علم وغیرہ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کے نام سے پکارا۔ رحمت صرف یہی چیز نہیں بلکہ ان تمام چیزوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کے نام سے پکارا۔ بارش اگر ہمارے لیے فائدہ مند ہو تو بارش کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ہمارے لیے رحمت ہے۔ پھر سب سے بڑی رحمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید خود رحمت ہے۔ بقول امام راغب، رحمت ایسی نرمی اور رقت کو کہتے ہیں جس سے کسی دوسرے کے لیے احسان اور شفقت کے جذبات پیدا ہوں، کسی دوسرے کے لیے جو ہے شفقت جذبات پیدا ہوں۔ انبیاء جو ہے اپنی ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے بہت شفیق، بہت نرم دل، بہت رحم والے ہوا کرتے ہیں، بہت رحم، تبھی کہیں جا کے وہ کام جو ہے بہت اس سے چیلنج کے ساتھ اور ڈنکے کی چوٹ سے جو ہے وہ کہتے ہیں۔ ان چیزوں کو جب اگر ہم دیکھتے ہیں تو رحمت جو ہے اس کے وسیع مفہوم جو ہے اس کے ہمیں ملتے ہیں۔ نیز نرم دلی، محبت، شفقت اور اسی قسم کے دوسرے رحیمانہ اور کریمانہ اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا خاصہ رہیں، جو آپ کی کیریکٹرسٹکس رہیں، جو آپ کی جو ہے اخلاق اور آپ کا نمونہ، پوری زندگی جو ہے بہترین رہی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ایک بہت بڑا پہلو ہے رحمت۔ تب لفظ رحمت کو اس آیت کے سیاق اور صفات کے ساتھ اگر ہم بغور دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صفت ہے رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں، تمام تعریف اور شکر جو ہے اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے۔ تمام عالم کتنے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے وہ بھی عالمین کے لیے ہے۔ اور اب ان کا تعلق جو ہے اس کا تعلق چاہے عالم جنات سے ہو یا عالم ملکوت سے ہو یا عالم حیوانات سے ہو یا عالم نباتات، جانور، چرند پرند، پلانٹس وغیرہ، ان تمام چیزوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چاہے ان کا تعلق اسلام سے ہو یا کسی اور مذہب سے ہو، بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اب اگر ہم اس پہلو کو اگر ہم دیکھنا چاہیں گے سیرت کی روشنی میں،
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی پر بد دعا کرنے کی درخواست کی کہ آپ جو ان کے تعلق سے بد دعا کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے۔ غضبناک ہو کر آپ نے فرمایا، میں دنیا میں لعنت کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اگر ہم سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، 63 سالہ زندگی، 40 سال نبوت سے پہلے، پھر نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی کا پورا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر صرف 2 مقام پر آپ نے بد دعا کی، صرف 2 مقام پر آپ نے بد دعا کی۔ بقایا آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ ایک تو اس وقت دیا آپ نے بد دعا جب ابو لہب کے جو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں اس کے بیٹوں کے نکاح میں دی گئی تھی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت کو پیش کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو پھر وہ تمام چیزیں، واقعات ہم واقف ہیں کس طریقے سے آپ نے پہاڑ کے اوپر جا کر لوگوں کو بلایا، دعوت دی۔ تو سب سے پہلے جو مخالفت کرنے والا تھا وہ ابو لہب تھا، اور ان کا سگا چاچا تھا یہ، اور اسی نے مخالفت شروع کی، اور اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو نکاح میں دے چکے تھے۔ تو جب یہ آپ نے دعوت، یہ پیغام دینا شروع کیا تو اس وقت سے اس کی مخالفت شدید ترین ہوئی، بلکہ اتنی شدید ہوئی کہ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم ان کو طلاق دے دو، تم ان کو طلاق دے دو، اگر تم طلاق نہیں دیں گے تو پھر تم میرے امان میں یا میرے اس میں نہیں رہیں گے، تم میرے بیٹے نہیں رہو گے۔ تو اس میں پھر دونوں نے طلاق دے دیا۔ تو اس میں عتیبہ کا آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کے اوپر وہ گفتگو ہوئی، یہی دعوت کے سلسلے میں، تو اس نے تھوکنے کی کوشش کی، تو نعوذ باللہ وہ تھوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کو بد دعا دی کہ اے اللہ، اس کے اوپر تیرے کتوں میں سے کوئی ایک تو مقرر فرما۔ یہ آپ نے اس وقت بد دعا دی، اور قریش جو جانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، اور ابو لہب بھی جانتا تھا، اسے ڈر ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے بالکل سچ ہو کر رہے گی۔ تو جب ایک سفر پر، تجارت کے سفر پر جب یہ لوگ نکلے، پورا احتیاط کرنے کے باوجود بھی رات کی تاریکی میں ایک شیر آیا اور اس نے صرف اسی پر حملہ کر کے اسی کو وہ ختم کیا۔ تو یہ ایک بد دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں ہم کو ملتی ہے۔ دوسری بد دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی ہم رمضان کے مہینے میں بارہا سنے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور 3 لوگوں کے لیے آپ نے بد دعا کی، 3 لوگوں کے لیے آپ نے بد دعا کی۔ ممبر کی پہلی سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو کہا کہ برباد ہو جائے، اب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش نہ کرائے۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ ظاہر ہے جبرائیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ دعا کیوں نہ قبول ہوگی۔ دوسری بد دعا یہ دی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں دیکھا اور ان کی خدمت نہیں کی، اور ان کی خدمت کے ذریعے سے بخشش نہیں کروا لی، تو یہ شخص بھی برباد ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا۔ دوسرے ممبر پر جب یہ چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہا۔ پھر تیسری وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اگر ذکر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب لیا جائے اور اگر اس پر درود نہ بھیجا جائے، ہم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ کہا جائے، تو وہ بھی شخص برباد ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین کہا۔ تو یہ 2 مقامات ہمیں سیرت سے ملتے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی کہ ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ پھیر کر منہ نہ پھیرو۔ اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ کیسے تعلیمات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی! یہ تعلیمات صرف ہمارے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ تعلیمات تمام انسانیت کے لیے ہے، غیر کے لیے بھی ہے، یہود کے لیے بھی ہے، نصرانیوں کے لیے بھی، تمام مجوسی سب کے لیے ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جو ہے بھائی بھائی بن کر رہو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ کتنی بہترین بات ہے، لوگوں کے لیے وہی چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو، تب تم مسلمان ہوگے۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک اعرابی مسجد نبوی میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور بولا، خداوند مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج۔ ایک اعرابی، ایک معمولی انسان جو ہے وہ آیا اور اس طریقے سے، اور ہماری رحمت میں کسی اور کو شریک نہ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا، بتاؤ یہ زیادہ بھولا ہوا ہے یا اس کا اونٹ زیادہ بھولا ہوا ہے؟ تو اس طریقے سے ہم متعدد احادیث جو ہے ہم کو رحمت کے تعلق سے بہت سارے احادیث ہم کو ملتے ہیں، مطالعہ ہم اس کا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہیں کرتا۔ پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدبخت آدمی کے دل ہی سے رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سلب کر لیتا۔ بدبخت جو یہ ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم ہی نکال دیتا۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد سے باز رہتا ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد سے باز رہتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی کسی حاجت، کسی ضرورت کو اگر پورا کرنے میں لگا ہوگا، تو جو شخص اپنے بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرنے میں لگا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو کسی مصیبت سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت کے دن اس دن کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو نکالے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، یہ بھی کتنی اہم بات ہے۔ کسی مسلمان بھائی میں ہم نے دیکھا کہ کوئی عیب ہے، اس عیب کو ہم چرچا کرنے کے بجائے، ان سے تذکرہ کرنے کے بجائے اگر ہم نے اس عیب کو چھپایا، تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے جو عیب ہیں ان عیب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے چھپائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم بات یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اللہ قیامت کے دن جو ہے اس کی عیب پیے۔ اس طریقے سے متعدد احادیث ہیں۔ ایک اور حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس کے رحم اور محبت اور ہمدردی کے معاملے میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر ایمان اور عمل صالح، تو ہم ہر مسلمان کی جو جہاں کہیں بھی اگر رہے، اس کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو مسلمان جو ہے بے چین ہوتا۔ یہی حدیث کا یہ ہے زمرہ ہے وہ، کہ ہم ہمدردی کے معاملے میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے۔ اگر ایک عضو میں کوئی تکلیف ہوتی تو سارا جسم اس کی خاطر جو ہے بے خوابی اور بخار میں جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت درجہ رحیم اور رقیق القلب تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہم خصوصیت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابہ کو چاہتے تھے، اور صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، لیکن معلوم نہیں پڑتا تھا۔ کسی صحابی نے یہ کر لیا، کوشش کی کہ مجھے زیادہ چاہتے ہیں کہ بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک جیسا چاہتے تھے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ کو جو زیادہ وہ چاہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحیم رقیق القلب تھے،
حضرت زینب کا جب بچہ فوت ہونے لگا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ اور دوسرے صحابی وہاں پہ موجود تھے۔ آپ نے بچے کو ہاتھ میں لے کر آئے تو وہ دم توڑ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا ان بندوں پر ہی رحم کرتا ہے جو اوروں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز شروع کرتا ہوں، ارادہ ہوتا ہے کہ قرات لمبی کروں، دیر میں کروں نماز، لیکن کسی بچے یا بچی کی جب آواز آ جاتی تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت اور شفقت صرف مسلمان بچوں کے ساتھ ہی نہیں تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین بچوں کے ساتھ بھی جو ہے آپ جو ہے ان سے نرمی سے پیش آتے اور جو ہے ان کے ساتھ جو ہے رقیق القلب تھے۔ ایک دفعہ کسی جنگ میں کسی غزوے میں چند بچے جو ہے جھپٹ میں آ کر مارے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت آزردہ ہوئے، اور ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرکین کے بچے تھے، وہ غیر کے بچے تھے، وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں، فرمایا مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو، ہر جان اللہ ہی کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے، ہر جان اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث ہے نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا وہ فطرت پر پیدا ہوتا، اور فطرت کیا ہے؟ فطرت دین اسلام ہے، اور بعد میں اس کے ماں باپ، سماج، معاشرہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو مشرک بناتے ہیں، اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کو نصرانی بناتے ہیں، لیکن فطرت میں بچے کی پیدائش دین اسلام پر ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر کے جو اعضاء ہیں، ہمارا دیکھنے کا کام، ہمارا سننے کا کام، ہمارے ہاضمے کا کام، یعنی جو بھی ہمارے اندر کے اعضاء ہیں وہ تمام اعضاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں۔ ان معنوں میں وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، چاہے غیر بھی ہو چاہے کوئی بھی ہو، تمام چیزیں اللہ کے مطیع فرما بردار، ان معنوں میں وہ مسلم ہیں، اطاعت گزار ہیں، لیکن بعد میں سماج، معاشرہ، ماں باپ جو ہے ان تمام مجھے بگاڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کائنات کے اندر جو چیزیں نظام شمسی ہو یا اس گلیکسی ہو، کہکشاں ہو، یہ تمام چیزیں اللہ کے قوانین کے پابند ہیں، اس کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، مسلم ہیں، وہ چاہتے ہوئے بھی نافرمانی نہیں کر سکتے، لیکن انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ اختیار دیا اور اس کی آزادی دی کہ چاہے تو صحیح راستہ اختیار کر سکتا، چاہے تو جو ہے وہ غلط راستہ اختیار کر سکتا، دونوں چیزیں جو ہے اس کو دی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمۃ للعالمین ہونے کا عظیم مظاہرہ ہمیں طائف میں بھی ملتا ہے۔ وہ بھی ہم بارہا سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب مکے میں لوگ ایمان نہیں لا رہے تو آپ سوچا کہ طائف جائیں، طائف کے سرداروں سے بات کی آپ نے، لیکن وہ لوگ کوئی تیار نہیں ہوئے۔ جب آپ لوٹ رہے تھے تو لوگوں نے، خصوصاً جو بچے تھے، انہوں نے جو آپ کو پتھراؤ کیا تو آپ کے ایڑی کے اندر خون جمع ہو گیا۔ ایک مقام پر جب آپ نخلا کے مقام پر آپ آرام کر رہے تھے تو ایک فرشتہ آیا اور سوال کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس وادی کو، طائف کو جو ہے میں 2 وادی کے اندر جو ہے ختم کر دوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا نہیں، تو پھر نہیں، آئندہ ان کی نسلوں میں سے، ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو دین اسلام کا کام کریں گے۔ اور وہی طائف کے بنو ثقیف والا قبیلہ تھا، اس قبیلے کے اندر سے محمد بن قاسم نکلتے ہیں جو ہندوستان کا سندھ اور گجرات اور دہلی کے قریب تک پہنچتے ہیں، وہاں تک دین اسلام کی روشنی لے کر آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگی پوری ہوتی ہے، یعنی اتنا ہونے کے باوجود بھی آپ نے ان کو بد دعا نہیں دی۔ اور اسی طریقے سے احد کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں جو فتح شکست کے اندر تبدیل ہوئی، اور ایک ایسا مرحلہ آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹتے جا رہے تھے، اور اس وقت جو ہے صحابہ
پورا وار اپنے اوپر لے رہے تھے، دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے، اور ایک چیز زنجیر جو ہے آپ کے اس میں گھس گئی، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ نے بد دعا نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشہور واقعہ بھی ہم جانتے ہیں، فتح مکہ کے وقت جو ہے آپ تمام لوگوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اذیتیں، اتنی تکلیف دی گئی، تو آپ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ کتنی بہترین بات آپ نے کہی، میں وہی معاملہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، میں تمام لوگوں کو میں معاف کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو معاف کیا، چند 2-3 کو چھوڑ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو معاف کیا۔ تو بہرحال بہت سارے ایسے واقعات ہیں، تو مختصراً میں آپ کے سامنے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئی، تکلیف دی گئی، ستایا گیا، بلکہ سیرت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 23 سال آپ کی زندگی تھی، کوئی سانس آپ نے بغیر فکر کے نہیں لی۔ ہر سانس جو آپ لیتے تھے اس کے اندر فکر ہوتی تھی، امت کی فکر ہوتی تھی، پیغام پہنچانے کی فکر ہوتی تھی، لوگ جہنم میں جانے والے اس کی فکر ہوتی تھی، یعنی کوئی آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ ہوتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے مختلف طبقات کے علاوہ حیوانات پر بھی رحم فرماتے تھے، جانوروں کے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حدیثیں وغیرہ ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جانوروں کی دم اور کان وہ لوگ کاٹتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جانوروں کو دیر تک دھوپ میں کھڑا رکھنے کی بھی آپ نے ممانعت فرمائی، جانوروں کو باہم لڑانا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منع کیا، اور بھی ریفرنسز ہمیں ملتے ہیں۔ ذاتی زندگی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اور شفقت کے زیر بحث آیت کا صرف وہ ایک رخ ہے، اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت اور تعلیمات کی بنا پر بھی رحمت للعالمین تھے، جس کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو مذہب کے جو دعوے دار خدائی پیغامات میں تصرفات کر کے دین اور عبادات میں جو تبدیلیاں وہ لوگ کیے تھے، قواعد میں، ضوابط میں، عبادات کے اندر، دین کے اندر، مذہب کے اندر، تو اس سے کیا ہوا، روح ختم ہو گئی۔ تو اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے مفہوم پر ان تمام چیزوں کو صاف کیا، رہبانیت کو ختم کیا، دنیا کے اندر بے مقصد زندگی گزارنے کو یہ کیا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صفت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ماننے والوں اب ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، تو ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم بحیثیت اشرف المخلوقات ہونے کے ہمارا ناطہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے رحمت اور شفقت کا سلوک چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کے اخلاقی اوصاف کی وجہ سے اسلام نہایت تیز رفتاری کے ساتھ پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم دیکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ کے دور کے اندر تقریباً 10 لاکھ اسکوائر میل کا ایریا جو ہے اسلام کے اندر آ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس عقید رحمت پر انسان کا جتنا ایمان ہوگا، یعنی عقید رحمت پر انسان کا جتنا ایمان اور یقین ہوگا اتنا ہی اس کی زندگی پر یہ عنصر غالب آئے گا۔ اگر ہم صرف دعوے کریں گے تو نہیں ہوگا، بلکہ اس پر جتنا ہم کو ایمان اور یقین ہے اتنا ہم ہماری زندگی کے اندر اسے لانا چاہیے۔ اگر اسلامی معاشرے کے تمام افراد اپنی مختلف حیثیتوں میں صفت کا مظاہرہ کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ صرف اسلامی معاشرہ متوازن ہو اور فعال بنے گا، بلکہ ایک بہترین مثالی سماج بنے گا۔ اور یہی بات ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد کے اندر بتائی کہ اسلامی معاشرے کے 2 اہم خصوصیات بتائے۔ اس میں ایک خصوصیات ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین، اور دوسرا یہ جو ہے ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تلقین بتائے گی، تب جا کے جو معاشرہ اتنا یہ ہوگا۔ آخر میں ایک اور بات کی وضاحت کرتے ہوئے بات کو میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے سماج کے اندر جس طرح صحت مند جسم میں ناسور ہوتا ہے، اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے سرجری یا نشتر لگانا پڑتا ہے، تو وہ جو ہے ایسے ہی دوا سے نہیں یہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح معاشرے میں کچھ باغیانہ عناصر کی اصلاح کے لیے
عفو درگزر سے کام نہیں چلتا، عدل اور رحم کے بجائے ان کے اوپر جو ہے سختی کرنا پڑتا ہے۔ یہ سختی بھی اصل میں صفت رحم کا ایک حصہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے فرد کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور معاشرے کی بھلائی بھی ہوتی ہے۔ یہ عام چیز یہ نہیں کر سکتے، لیکن ایسے عناصر ہوتے ہیں۔ وہ عناصر اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ جو اچھے لوگ یا خیر کے لوگ، بھلائی کو پسند کرنے والے، خاموش رہنے سے برے لوگ جب سماج میں جب آگے بڑھتے ہیں تو ان چیزوں کا ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ جس طریقے سے نشتر لگانا ہوتا ہے جسم میں، سرجری کرنی، تو ویسے ان کو ختم کرنے کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، یعنی اپنے بھائیوں کی ہر حال میں مدد کرو، اپنے بھائیوں کی ہر حال میں مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو اس پر صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ظالم کی مدد کس طرح کی جا سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ روک کر مدد کی جا سکتی ہے، یعنی ظالم کا ہاتھ روک کر جو اس کی مدد کرو۔ بالفاظ دیگر ظالم کے خلاف سختی کے نتیجے میں عدل ظاہر ہوتا ہے۔ جب دو افراد یا دو گروہوں کے درمیان مسئلہ ہو تو عدل ہی صفت رحم ہے، لیکن جب وہ دو افراد کا باہمی معاملہ ہو تو عدل کے بجائے عفو احسان کرنا چاہیے، اور یہ دونوں صفات رحمت کا حصہ ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیمات دی، اور بہت سارے تعلیمات ایسی ہیں جس کے لیے اجتماعیت ضروری ہے۔ یہ فرداً اکیلے آدمی نہیں کر سکتا، اجتماعیت سے مل جل کر اگر کام کریں گے تو پھر ان چیزوں کے اوپر جو ہے کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اگر انفرادی طور پر آپ یہ کرنا چاہیں بہت سارے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی نمونہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صفت ہے رحمت والی، تو یہ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا جب ہم دعویٰ کرتے ہیں تو یہ صفت کے جو کوالٹیز ہیں کچھ نہ کچھ ہمارے اندر بھی ضرور آنی چاہیے، تب کہیں جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، سیرت کا بھی، قرآن مجید کے ساتھ سیرت کا بھی ہم مطالعہ کریں۔ متعدد کتابیں ہیں، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونہ ہے، اس سے جو ہے ہم مطالعہ کر کے جو ہم جو ہے جتنا ہم کو ہو سکے